نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اقترب للناس حسابهم، 17ویں پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہو رہا ہے۔ سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے اور مکی صورت میں زیادہ تر 3 بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے۔ اس صورت میں بھی ان مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ دیگر 17 انبیاء کا تذکرہ کر کے منکرین رسالت کو سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح سابقہ انبیاء علیہم السلام انسان اور بشر تھے، اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر یعنی انسان ہی ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم واسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم۔ مشرک لوگ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو رد کرتے تھے اور بنیاد یہ بتاتے تھے کہ تم بشر ہو اور ہم بھی بشر ہیں۔ بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ بشر کی تعریف یہ ہے کہ وہ ذو عقل ہو اور محسوس کرتا ہو۔ محسوس ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ لگانا چاہیں تو لگا سکیں، پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکیں، دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بشر ہی کو نبی منتخب کرتے ہیں، جیسا کہ آیت نمبر 7 میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے جب بھی کسی کو نبی بنایا تو مرد اور بشر ہی کو بنایا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل اس علم سے پوچھ لو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی 2 قسم کے ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا۔ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ ان سے پوچھ لے جن کے پاس علم ہے، اور پوچھنا تبھی ہوتا ہے جب عمل کرنا ہو، وگرنہ پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے تقلید کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ غیر علم اہل علم سے پوچھ لیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں ایک خدا ہے، کئی خدا نہیں ہیں۔ تو یہاں تعدد الہ کی نفی کی گئی ہے کہ اگر زمین و آسمان میں ایک سے زائد خدا ہوں تو زمین اور آسمان میں فساد ہو جائے، یعنی یہ سارا نظام تباہ و برباد ہو جائے۔ چونکہ آسمان و زمین میں فساد نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک سے زائد خدا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، اس آیت میں بالعموم ہر انسان کو موت سے ڈرایا گیا ہے کہ کسی بھی جاندار نے اس فانی دنیا میں باقی نہیں رہنا۔ بالخصوص مشرکین مکہ کو ڈرایا گیا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے منتظر ہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ جب ان پر موت آئے گی تو ہم خوشیاں منائیں گے۔ اس آیت میں انہیں ڈرایا گیا کہ موت تو سب پر آنی ہے، ان مشرکین پر بھی آنی ہے، تو پھر خوشی کس بات کی منانا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اچھی اور بری حالتوں میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں اور تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا جس کے ذریعے لوگوں کے تمام چھوٹے بڑے اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت بنا دیں گے جس سے اعمال کی حقیقت واضح ہو جائے، اور ہم ان باتوں پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قابلیت کی بنیاد پر ہدایت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی اور آپ علیہ السلام کے والد خود بت بنا کر فروخت کرتے تھے۔ قوم اپنا جشن منانے کے لیے میلے میں جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قوم جشن منانے کے لیے میلے میں چلی گئی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر بت خانے میں گئے اور کلہاڑے سے سارے بتوں کو توڑ کر ختم کر دیا۔ جو بڑا تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر واپس تشریف لے آئے۔ جب قوم میلے سے واپس آئی تو دیکھا بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان سے سنا تھا وہ ہمارے بتوں کا تذکرہ خیر نہیں کرتے تھے، ان کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ آپ نے کیا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ حرکت ان کے اس بڑے نے کی ہے، انہی بتوں سے پوچھ لو کہ اگر یہ بولتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اے ابراہیم آپ جانتے ہیں یہ تو بات بھی نہیں کر سکتے، ان سے ہم کیا پوچھیں؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے بظاہر درست نہیں ہے، کیونکہ بڑے بت تو یہ کام نہیں کیا تھا اور نہ ہی وہ کر سکتا تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود انہیں توڑا تھا۔ ان کی بہترین توجیہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد ان کے عقیدے پر طنز کرنا تھا کہ تم دن رات یہی رٹ لگاتے ہو کہ سب کچھ یہی بت کرتے ہیں، یہی خدا ہے، یہی بگڑی بناتے ہیں، جس کو چاہے تباہ کر دیتے ہیں، تو اسی نے مارا ہے، پوچھ لو اسی بڑے سے۔ اب وہ لاجواب ہو گئے، بتوں کا عجز اور بتوں کی کمزوری ان پر ظاہر ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہی تھی۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں باپ بیٹا اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ایک آدمی کی بکریاں دوسرے کی کھیت کو کھا گئیں۔ حضرت داود علیہ السلام نے فرمایا کہ کھیت کی قیمت کا اندازہ لگاؤ کہ کتنی قیمت ہے۔ معلوم ہوا کہ بکریوں کے برابر قیمت بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کی بکریاں کھیت والے کو دے دو، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی بکریاں ہیں وہ اس کے کھیت میں کام کرے اور کھیت والا بکریاں لے کر چرائے اور بکریوں کا دودھ پیے۔ جس وقت بکریوں نے کھیت کھا لیا تھا، جب دوبارہ اتنا ہو جائے تو بکری والے کو دے دو اور کھیت والے کو دے دو۔ یہاں نص موجود نہیں تھی، اجتہادی مسئلے میں اختلاف ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی بھی تردید نہیں فرمائی، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس مسئلے میں بنسبت حضرت داود علیہ السلام کی سمجھ زیادہ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب غیر منصوص مسائل میں دو انبیاء علیہ السلام کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے تو جہاں نص نہ ہو وہاں امتیوں کے اجتہاد میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ جس طرح اجتہادی مسئلے میں دو انبیاء معذور ہیں، اسی طرح ائمہ مجتہدین اور ان کے مقلدین بھی معذور ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، ساز و سامان، گھر بار، آل اولاد سب ختم ہو گئے، خود بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ نیک خاتون تھی، آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ آزمائش ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ سب ان کو دوبارہ عطا فرما دیا۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم شرک کیا کرتی تھی، آپ نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو 3 دن بعد تم پر عذاب آئے گا۔ جب 3 دن گزرے، آخری رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے کہ قوم پر عذاب آ رہا ہے۔ قوم پیچھے سے گر گڑائی، معافیاں مانگی، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور عذاب کو ختم فرما دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بغیر حکم الہی اپنے اجتہاد کی بنا پر بستی سے چلے جانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا، تو آپ پر عتاب ہوا۔ آپ کشتی میں سوار ہوئے، پھر مچھلی نے نگل لیا،
پھر چند دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور یہ دعا مانگتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو باہر کنارے پر رکھ دیا۔ اس طرح کے واقعات انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے بالکل خلاف نہیں ہوتے، کیونکہ انبیاء من جانب اللہ معصوم ہوتے ہیں۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ اس آیت میں ہے کہ مشرکین اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں یعنی تمام معبودان باطلہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ پھر حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی لوگوں نے عبادت کی تھی تو کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ اگلی آیت میں ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا کہ جس کے بارے میں اچھا انجام مقرر ہو چکا ہو وہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ ہیں، اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس آیت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام عالمین کے لیے رحمت ہونا بتایا گیا ہے۔ عالم انسان، عالم جن، عالم جمادات، الغرض تمام عالم اس میں داخل ہیں۔ آگے سورۃ الحج، اس صورت میں حج کے اعمال اور بنیادی ارکان بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الحج رکھ دیا گیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا کہ وہ ایسا ہولناک منظر ہوگا، اس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول بیٹھے گی اور حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ لوگوں کی حالت ایسی ہوگی گویا کہ وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہم اجرنی من النار۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب۔ گزشتہ آیات میں قیامت کا ذکر تھا، اب بعث بعد الموت کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا اور دوبارہ اٹھائے جانے پر بطور دلیل انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے بنایا، کہ تمہارا وجود کیسے بنا۔ تمہاری غذا کا بنیادی عنصر مٹی ہے، مٹی سے پھر غذائیں نکلتی ہیں، انسان وہ غذائیں کھاتا ہے، ان غذاؤں سے پھر نطفہ بنتا ہے، وہ باپ کی پیٹھ سے ہو کر ماں کے رحم میں جاتا ہے، اس کے بعد پھر خون بنتا ہے اور جم کر ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور پھر بوٹی بنتی ہے، پھر اس میں ہڈی چڑھ جاتی ہے۔ تو ان مراحل سے گزر کر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدائی تخلیق کی تو دوبارہ اسے بنانا کیا مشکل ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو بعض لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تاکہ دنیاوی فوائد مل سکے، مگر جب ان کی مراد پوری نہ ہوئی تو انہوں نے دین اسلام سے پیٹ پھیر کر کفر اختیار کر لیا۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی کھوئی، یہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی لے آسمان پر چڑھ جائے اور وہاں جا کر آنے والی وحی اور رابطے کو کاٹ ڈالے تاکہ نبوت کو ملنے والی اللہ کی مدد آنا ختم ہو جائے، بند ہو جائے۔ اور اگر یہ شخص ایسا نہیں کر سکتا تو پھر اپنے گلے میں رسی ڈال لے اور خود کشی کر کے مر جائے، لیکن خدا کی مدد ختم نہیں ہوگی۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي۔ بیت اللہ کی پہلی تعمیر جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی وہ منہدم ہو گئی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ بتا دی جہاں احاطہ کعبہ تھا کہ اس کو دوبارہ تعمیر فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی مدد سے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ پھر حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور کے راستوں سے ان سواریوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر کی وجہ سے دبلی پتلی ہو گئی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر پتھر پر کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ خانہ کعبہ بن گیا ہے، حج کے لیے آؤ۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قربانی یعنی جانور ذبح کرنے کے دن مخصوص متعین ہیں، 10، 11 اور 12۔
چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایام معلومات یعنی معلوم دنوں سے مراد یوم نحر 10 ذی الحجہ، اس کے بعد 2 دن یعنی 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ ہے، یہ قربانی کے کل 3 دن بنتے ہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ اللہ کے ہاں تمہارا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس سے مقصود جانور کو ذبح کرنا ہے، جانور کا گوشت مقصود نہیں ہے۔ قربانی کا مقصد اور منشأ خداوندی خون بہانا ہے، تو قربانی کے جانور کے پیسے غرباء میں تقسیم کرنے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، لہذا ان سے ان لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کی بجائے جانور کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ ان کو زیادہ فائدہ ہو اور ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ یہ خدائی نظام اور احکام شریعت میں سیدھی مداخلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی گمراہیوں سے حفاظت فرمائے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یہ سب سے پہلی آیت ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آنے کے بعد جہاد اور قتال کے بارے میں نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ نے صحابہ کرام پر حد سے زیادہ ظلم کیا تھا۔ صحابہ کرام کو حکم تھا کہ وہ اپنا ہاتھ روک کر رکھیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد سب سے پہلی باضابطہ جنگ جو کفر اور اسلام کے درمیان ہوئی وہ جنگ بدر ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی، لیکن فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، گزشتہ آیت میں صحابہ کرام کو جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی تھی جس کے نتیجے میں فتح ہو گئی اور اللہ تعالیٰ انہیں اقتدار بخشیں گے، فتح یاب کریں گے۔ اب یہاں سے نظام حکومت کرنے کے بنیادی کام بتائے جا رہے ہیں، وہ 4 ہیں: نماز کی پابندی کروانا، نظام زکوٰۃ قائم کرنا، نیکی کے کاموں کا حکم دینا اور گناہوں سے روکنا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ۔ اس آیت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ منکرین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو شکوک و شبہات پیش کیے جاتے ہیں یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب کسی نبی یا کسی رسول پر وحی آتی اور وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا تو دوسری طرف شیطان اور کفار کے دل بلکہ شیطان کفار کے دل میں اس وحی کے بارے میں شبہات پیدا کر دیتا جس کی وجہ سے وہ ایمان نہ لاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان شکوک و شبہات کو ختم فرما دیتے تو جو لوگ ضد پر نہیں ہوتے وہ ایمان لے آتے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ، یہاں معبودان باطلہ کی بے بسی اور ان کے باطل ہونے کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ مشرکین جن جھوٹے اور پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اگر یہ سارے معبود مل کر ایک مکھی کو پیدا کرنا چاہے تو نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی کو پیدا کرنا تو درکنار، اگر مکھی ان سے چیز لے کر اڑ جائے یہ سارے مل کر وہ چیز واپس بھی نہیں لے سکتے، یہ اس قدر کمزور ہیں جس کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں حرج نہیں رکھا، دین میں بہت آسانی ہے، لیکن آسانی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جہاں تھوڑی سی سختی آئے وہاں شریعت کا حکم ہی بدل دیا جائے۔ دین میں حرج نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم اپنے بندے کو نہیں دیتے جس پر عمل کرنا بندے کے بس میں نہ ہو، مشقت پر ہی تو اجر ملتا ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، جب قیامت کے دن سابقہ انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں پر گواہی دیں گے کہ ہم نے انہیں احکامات پہنچا دیے تھے، ہم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی دعوت پہنچا دی تھی، تو وہ امتیں انکار کر دیں گی۔ اس وقت امت محمدیہ گواہی دے گی کہ ان انبیاء نے احکام پہنچا دیے تھے۔ اس طرح امت محمدیہ کی فضیلت
فضیلت ظاہر ہوگی۔ اب اس فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔